المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، خاص کر ہمارے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا جس پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آ رہی ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو کل سے شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمایا جو ہمیں سیدھے راستے پر لے چلتا ہے، جس پر ہم چل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس مہینے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل فرمایا ہے جس کے اندر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ تم جب اس رات کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم بھائیو، آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں یہ روزہ بھی ایک رکن ہے۔ اور جب ہم اس مہینے کو پائیں تو اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رمضان المبارک کا روزے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلم ہونا، یعنی جو شخص مسلم ہے اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، یعنی اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس کے اوپر روزہ ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کا عقل زائل ہو گیا، اس سے وہ پاگل ہو گیا یا مجنون ہو گیا تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کا عقل رمضان المبارک کے اندر زائل ہو گیا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ جب اس کا عقل دوبارہ آئے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ ایسے ہی بالغ ہونا، یہ رمضان کے روزے کے لیے شرط ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ قدرت کا ہونا، طاقت ہونا، قادر ہونا، یعنی اگر کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے روزہ رکھنے پر، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی مقیم کا ہونا، اگر کوئی شخص مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اور جب وہ سفر سے لوٹے تو پھر اس کو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ ایسے ہی خالی من الموانع، یعنی حیض اور نفسا سے پاک و صاف ہونا، یعنی اگر وہ حائضہ ہے یا نفسا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ حائضہ ہے تو پھر ان دنوں کا روزہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گی۔ اگر حیض سے نہار رمضان، یعنی رمضان المبارک کے دن کے اندر وہ پاک ہو رہی ہے، فجر سے پہلے نہیں بلکہ فجر کے بعد، تو پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو پورا دن نہیں رکھے گی، وہ افطار کرے گی، وہ روزے میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر وہ فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس دن کا وہ روزہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی۔
اگرچہ انہوں نے فجر سے پہلے غسل نہ کیا ہو، فجر کے بعد بھی اگر وہ غسل کر لے گی تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو پھر اس کے اوپر اس دن سے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مسافر ہے اور سفر کر رہا ہے، یہاں پہ روزہ رکھا، جس ملک میں ہے وہاں پہ روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد وہ جہاں جا رہا ہے وہاں پہ 2-3 گھنٹہ لیٹ ہے، یا یہ کہ وہاں پہ زیادہ ہے، تو پھر جہاں کا وہ سفر کر رہا ہے یا جہاں پر وہ ہے فی الحال جہاں پر وہ موجود ہو، تو وہاں کے حساب سے وہ روزہ رکھے گا اور وہیں کے حساب سے وہ افطار بھی کرے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، احکام تھے رمضان المبارک کے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی بنا دے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔